ایک ہم سے کویسچن یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل گیا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھولنا دو طرح ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا آپ کام کر رہے تھے، اس میں آپ مشغول ہوئے اور آپ بھول گئے. مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے تھے، آپ کوئی اپنے گھر کا کام کر رہے تھے، مہمان گھر میں آ گئے تھے، توجہ نہ رہی، اور یہ زندگی کا کوئی ایک آدھ دفعہ واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. پھر بھی احتیاطاً توبہ کرے اور قضا نماز ادا کرے. اور اگر مشغولیت کس قسم کی تھی کہ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے تھے، فضولیات میں کسی اور میں لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے نماز بھول گئی، تو پھر شدید قابل گرفت ہے کہ انہوں نے توجہ کیوں نہیں کی. اس پر کامل توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس قسم کے معاملات سے اجتناب کریں. ایک بھائی نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ اگر نمک زمین پر گر جائے تو بروز قیامت پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پلکوں سے کیوں اٹھایا جائے گا نمک؟ اور ویسے تو گرنا نہیں چاہیے، اللہ کی نعمتیں گر جائے تو اگر مٹی میں مل گیا تو اٹھا کے کہیں سائیڈ میں ڈال دیں، لیکن ایسی کوئی سزا بروز قیامت نہیں ملے گی. مسجد میں نمازی کا حق زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے یا تو آپ تلاوت نہ کریں، آہستہ کریں، اور یا پھر مطلب بالکل نہ کریں. اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، یا آہستہ آواز میں کر لیں، مائک یوز نہ کریں، آہستہ آواز میں کر لیں. اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو رات میں سورہ ملک پڑھنے کی ایک ہم نے بدعت ایجاد کی ہے، اس کو بدعت حسنہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس اعتبار سے اس کو بدعت کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے، سورہ ملک سننے کی فضیلت بیان نہیں کی ہے. یہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہو گیا کہ سب بیٹھ کر ایک آدمی پڑھ لیتا ہے اس امید پر کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ سن رہے ہیں، اور جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سورہ ملک پڑھنے کی بیان کی ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ پڑھنے کی فضیلت ہے، صرف امام کو فضیلت ملے گی، سننے والوں کو نہیں، سب کو اپنے الگ الگ پڑھنی چاہیے. ہاں اگر آپ ایک طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو میں اس کو اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. چلو اچھا، ایک آدمی تلاوت کر رہا، آپ نے بیٹھ کے سن لیا، یہ تو اچھا ہے کہ سننا عبادت، اتنی دیر گناہ سے بچنا عبادت، امام کا پڑھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اس کو چھونا نیک عمل. لیکن جو فضیلت حدیث میں وہ حاصل نہیں ہوگی. اس لیے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ نمازی اپنی نماز موقوف کر کے پہلے آ کر بیٹھے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو حاجت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس لیے بالکل ایسا نہ کریں. بلکہ یہ دیکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جگہ سرکار کے پاس نماز پڑھتے، پھر عشاء کہیں جا کے پڑھاتے تھے، وہاں آپ نماز کو اتنا لمبا پڑھتے کہ اس میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری کے اندر آل عمران، اس طرح لمبی لمبی صورتیں حتیٰ کہ فجر تک پہنچ جاتے تھے. تو ایک شخص نے آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ یہ اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں، یعنی ہمیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، فجر اول میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ اتنا لمبا. تو سرکار اس پہ انتہائی غضبناک ہوئے ہیں. اس لیے برا نہ مانے کوئی بھی بھائی کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی، ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، لازم بات ہے کہ اس میں اس کو خلل پیدا ہوگا. صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو حق حاصل ہے. لیکن بہرحال احتیاط کریں، اور گاؤں کے اندر ہوں چاہے شہروں کے اندر حکم ایک ہی ہوتا ہے، برا محسوس مت کیجیے گا. یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کی کتابوں میں لفظ گاڈ کا ترجمہ خدا لیا جاتا ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے اللہ کے لیے خدا کا استعمال یعنی لفظ خدا کا استعمال صحیح ہوگا، یا اس میں کسی دوسری قوم کی مشابہت کا پہلو ہے، یا ہمیں صرف اللہ ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صحیح تصور کے ساتھ اس کی ذات کے لیے کوئی علم استعمال ہوتا ہے تو مسلمان استعمال کر سکتا ہے. ذات کے لیے علم کہہ رہا ہوں، جیسے گاڈ ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ اللہ عربک ورڈ ہے، ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن میری لفظ یاد رکھیے گا، صحیح تصور کے ساتھ. اگر فرض کر لیں کسی قوم میں اللہ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن تصور غلط ہے کہ جب اس لفظ کو آپ کہتے ہیں تو غلط قسم کا، مثلا مجبور خدا کا تصور، جس کو گالیاں بکنا جائز ہے، جس کے ساتھ جوک کرنا جائز ہے، جس کا مذاق اڑانا جائز ہے، جس کے اوپر تنقیدیں کرنا جائز ہو، اور عیوب و نقائص سے بھرا ہوا، تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ایسا لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو لہذا ہمارے عرف عام میں لفظ گاڈ بھی اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خدا بھی ہو رہا ہے، اور اللہ بھی ہو رہا ہے. اور جب یہ ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے اور اس میں کوئی منفی تصور نہیں ہے، تو کوئی دوسری قوم اگر استعمال کر لے تو یہ کوئی مشابہت نہیں کہلاتی. دوسری قوم بھی تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہے، چمچے کانٹے سے کھا رہی ہے، تو کیا یہ مشابہت ہوگی؟
مشابہت جو منع کی گئی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے دینی شعار کے اندر، مذہبی شعار، مذہبی علامت، یعنی ایسی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کوئی مذہبی علامت کو اختیار کرے مسلمان تو آپ کہیں یہ کافر ہے، مثلا سلیب گلے میں لٹکا لینا، یا بالکل جو ہندو حضرات ہیں ان کا کوئی ایسی خاص نشانی کر کے کوئی سامنے سے آ رہا ہو، یا سکھوں کی کوئی نشانی کر کے آ رہا ہو، تو لازم سی بات ہے کہ دیکھ کے سامنے والے کہے گا سکھ آ رہا ہے، ہندو آ رہا ہے، یا کرسچن آ رہا ہے، یا یہودی آ رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جو مذہبی علامات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر فوراً اس شخص کے بارے میں اسی مذہب کا تصور آتا ہے، یہ منع ہوتی ہے۔ یا کوئی قومی علامت کہ مذہب سے تعلق تو نہیں ہوتا لیکن ایسی خاص علامت ہوتی ہے کہ جب اس کو دیکھیں تو انتقال ذہن اس قوم کی طرف جائے، اور ہم اس مسلمان کے بارے میں یہی گمان کریں کہ یہ فلاں غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے پہلے دور میں جب ہندوستان پاکستان کے اندر یہ انگریز لوگ آئے تھے تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں تھا، تو دور سے آتا نظر آتا تھا تو کہتے تھے گورا صاحب آ رہا ہے، تو وہ ان کا قومی شعار تھا۔ اگر کوئی مسلمان اس وقت پہن کر آتا تو دور سے دیکھ کے کہتے یہ انگریز آ رہا ہے یا غیر مسلم آ رہا ہے۔ تو اب یہ بس آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہم مذہبی شعار اختیار کرتے ہیں، یعنی مذہبی علامت کسی کی یا ایسی قومی علامت کہ اس قوم کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں میں بالکل عام نہیں ہے، یہ دونوں منع ہوتی ہیں، یہ مشابہت منع ہے۔ اب اگر میں گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کون مجھے کہے گا کہ آپ کافر ہیں، یا گمان کرے گا شاید ہی کافر بیٹھا ہوا، یا آپ خدا کا لفظ استعمال کریں گے کون سمجھے گا، تو یہ مشابہت، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو وہاں ہسبینڈ وائف جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر قرآن پاک جزدان میں لپٹا ہوا رکھا ہے اور اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اگر اس چیز کا خیال کریں تو پھر قرآن کے اللہ کا خیال کرنا چاہیے آپ کو، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی، لہذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جزدان میں لپٹا ہوا ہے، اوپر ہے، یہی ادب ہے، بغیر جزدان کے بھی کوئی یہ نہیں کہ گناہ گار ہوں گے، لیکن اچھا ادب یہ ہے کہ اونچی جگہ رکھا ہو، جزدان میں ہو، بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر اذان شروع ہو جائے اور واش روم جانے کی بھی حاجت ہو تو کیا اذان سنیں یا واش روم چلے جائیں؟ دیکھیں اس میں حاجت کو دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ پریشر ہے تو پھر جا سکتے ہیں، اذان کے دوران واش روم چلے جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا، اگرچہ ادب کے خلاف ہے، لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ انسان کو اتنا پریشر ہو، اور خاص طور پر بعض شوگر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیشاب برداشت نہیں کر سکتے، اگر روکیں تو وہ نکل جاتا ہے بعض اوقات، تو ایسے شخص کو یا بیمار کو یا صحت مند بھی ہے لیکن بہت زیادہ پریشر سے پیشاب آ رہا ہے تو بالکل وہ جا سکتے ہیں اور پیشاب وغیرہ کر لیں، بعد باہر آ کے پھر باقی اذان کو سن لیں۔ لیکن اگر اتنا کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہے تو پھر ادب احترام یہی ہے کہ پہلے آپ قریب ترین والی جو اذان ہے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ واش روم چلے جائیں۔ اور اذان کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ تھوڑا تجوید سیکھ لے تاکہ وہ دیکھیں کہ جو مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں وہ تجوید کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ لحن جلی کے ساتھ تو نہیں ہے، قواعد تجوید کا خون کر کے تو اذان نہیں دی جا رہی، اگر ایسا ہے تو پھر وہ اذان حقیقتاً اذان ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ ایسی اذان کا نہ احترام ہے اور نہ ایسی اذان کا سننا کوئی ضروری ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ادب کریں گے، پھر آپ بالکل بے پرواہ ہو کے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اذان ہی نہیں ہے۔ اور اب بہت سارے مؤذنین ایسے ہیں کہ جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی ہوئی، بغیر تجوید کے اور غلط قسم کی اذان دے رہے ہوتے ہیں، الف مدہ واو مدہ یا مدہ پورا نہیں ہو رہا، حی علی الصلاح کے اندر آخر میں ہاں نہیں نکالتے، صلاح صلاح، فلاح کے اندر ہاں نہیں نکالتے، حی علی الفلاح ہے، ہاں نکالنا چاہیے، وہ حی علی الفلاح بلا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں غائب ہے۔ اس طرح کی غلط قسم کی اذانیں جو ہوتی ہیں، اگر کوئی عالم دین کو آپ دیکھیں کہ وہ باعمل ہے اور وہ کسی اذان کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اس کا جواب وغیرہ قولی جواب نہیں دے رہے، تو ہرگز بدگمان ہونے کی حاجت نہیں اگر وہ عالم خود باعمل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی لحن والی اذان کو اہمیت نہ دے رہے ہوں، تو اس لیے ان سے حسن ظن قائم رکھیں۔ لیکن بہرحال ہم علماء کو احتیاطی کرنی چاہیے، لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو تھوڑا سا احتیاط سے رک جائے بہتر ہے، ورنہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں۔ لیکن میں عوام کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ بہت جلد علماء سے بدظن نہ ہوا کریں، وہ مسائل جانتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق بعض اوقات عمل کر رہے ہوتے ہیں۔